الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 26 ذوالحج کو اور بعض کہتے ہیں کہ 27 ذوالحج کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ اصل میں یہ حملہ کرنے والا ایک مجوسی ابو لولو فیروز تھا، مجوسی اور ایرانی تھا، آتش پرست تھا۔ اس علاقے میں صحابہ کے بارے میں بڑی نفرت پائی جاتی اور ان جلیل القدر صحابہ کے بارے میں کہ جن کا جنتی ہونا اتنا یقینی ہے جس طرح کہ دن کا سورج نکلتا ہے اور سب کو دکھائی دیتا ہے۔ ایک ایمان والا آدمی پوری زندگی صحابہ کی محبت کو اپنا سرمایہ حیات تصور کرتا ہے۔ آج کل کا سوشل میڈیا ایک بات بڑی سمجھ آئی ہے، انہوں نے بیٹھ کر صرف باتیں کرنی ہوتی ہیں، لوگوں نے ان کی باتیں سننی ہوتی ہیں، لیکن کافروں سے ٹکر لینا، یہودیوں سے جہاد کرنا، عیسائیوں سے جہاد کرنا اور ملک فتح کرنا ان کا کام نہیں ہے۔ ان کا کام ہے صرف باتیں کرنا۔ کبھی رفع یدین پر بات کر لی، کبھی آمین بالجہر پر بات کر لی، کبھی کسی سیاسی موضوع کو اٹھا کر صحابہ پر اعتراضات شروع کر دیے، یہی کام ہے۔ کبھی بدعت پھیلا دی، کبھی شرک پھیلا دیا، یہی کام ہو رہا ہے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو رہے ہیں۔ ان سے جو بنیادی کام تھا کہ مسلمان ہو اور بہادر ہو اور وہ باطل اور طاغوتی طاقتوں سے ٹکرا جائے، یہ کام اگر لیا ہے اللہ نے تو حضرت عمر بن خطاب سے لیا ہے، اللہ نے رضی اللہ تعالی۔ سیدنا عمر بن خطاب وہ شخصیت ہیں کہ جب آپ حالت کفر میں تھے اس وقت بھی اللہ نے بے شمار خصوصیات سے نوازا تھا۔ بعض لوگ اسلام سے پہلے بھی ایک مقام رکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں، یہ انہی میں سے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر بن خطاب اتنے ذہین تھے کہ جب حج کے موقع پر میلہ لگتا تھا اس وقت بازار قائم ہوتے تھے، میلے لگتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے کی بات ہے، خرید و فروخت ہوتی تھی اور کشتیاں ہوتی تھیں اور مشاعرے ہوتے تھے، بہت بڑے مشاعرے ہوتے تھے۔ تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کس شاعر نے کلام جو پڑھا ہے وہ کتنے پائے کا کلام ہے، اور ان شعراء میں اگر 25 نے کلام پڑھا ہے تو اس میں سب سے اچھا کلام کس کا ہے، اول پوزیشن کس کی ہے، دوم پوزیشن کس کی ہے، سوم پوزیشن کس کی ہے، اس کے لیے متفقن علیہ جس شخصیت
شخصیت کو جج چنا جاتا تھا اور جس کے فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھا جاتا تھا، جس کی رائے پر سب کا اتفاق ہوتا تھا اور جس شاعر کو پوزیشن دے دیتا تھا، وہ جس کی بات کو حرف آخر لوگ سمجھتے تھے، اس کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ اتنے ذہین اور فطین تھی، ساری کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرید ہے۔ میں بھی حضور کا مرید ہوں، آپ بھی مرید ہیں۔ مرید کا معنی ارادہ کرنے والے، کہ ہمیں حضور کی رضا حاصل ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ میرا بھی ارادہ ہے، آپ کا ارادہ ہے۔ مرید کا معنی ارادہ کرنے والا، آج کل کچھ اور شروع ہو گیا ہے جی، مرید عربی کا لفظ ہے، لیکن اس کائنات میں واحد شخصیت ہے، اللہ اکبر۔ جمعرات کی رات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے دعا فرما رہے، اللہم، مسند احمد کی روایت، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین بابی جہل او بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ آپ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، مکہ میں کر رہے ہیں، اللہ کے اس گھر کے سامنے بیٹھ کے کر رہے ہیں جو تمام گھروں سے افضل ہے، اس بقعہ پر بیٹھ کر مانگ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ دعا کے الفاظ سنیں، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام کو قوت عطا فرما، اے اللہ اسلام کو طاقت عطا فرما۔ حالت یہ تھی، دار ارقم کے اندر مسلمان وضو کر کے نماز چھپ چھپ کے پڑھتے تھے، مکہ کا ابو جہل ابو لہب وہ مسلمانوں کو کھلے عام بیت اللہ میں نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ یہ حالت تھی۔ حضور علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ، حدیث پاک پہ کے الفاظ پہ غور کریں، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو قوت عطا فرما، بے احب ہذین الرجلین، یہ جو دو مرد ہیں نا، یہ کون کون سے؟ بے ابی جہل او بے عمر بن الخطاب، ایک مکے کا ابو جہل ہے اور ایک خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ اے اللہ ان دو میں سے میرا دل ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں سبز گنبد والے کی بات بیٹھ جائے۔ دعا کے الفاظ بڑے قیمتی الفاظ ہیں۔ فرمایا، اے اللہ یہ جو دو مرد ہیں، ہذین الرجلین بے احب ہذین الرجلین، یہ جو دو مرد ہیں نا، ایک ہے یہ ابو جہل، ایک ہے عمر بن خطاب، خطاب کا بیٹا عمر۔ اے اللہ ان میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو، اے اللہ اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ احب، جو تجھے زیادہ پسند ہو، اسلام قبول کرنا ہے۔ فرمایا پڑھو نا پھر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پڑھو نا پھر۔ حضرت عمر نے پڑھا، ساتھ جتنے صحابہ کھڑے تھے اتنے خوش ہوئے کہ اس سرزمین پر اتنا بڑا آدمی اسلام قبول کر چکا۔ باہر والوں کو بتایا کہ حضرت عمر اسلام لائے ہیں۔ اے عمر تیرے اسلام کو سلام کہو سارے، اے عمر، کیونکہ حضور نے مانگا ہے صلی اللہ۔ دعا کرو کہ اللہ حضرت عمر کی جوتیوں کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے۔ وہ پاکیزہ مٹی جو حضرت عمر کو لگی، اس کے صدقے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ حضرت عمر اسلام قبول کر چکے، مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، حضور کا چہرہ کھل کھلا اٹھا۔ سبحان اللہ، جو مانگا تھا وہ مل گیا۔ یہ حضرت عمر مانگا تھا، اللہ نے جھولی میں ڈال دیا، اللہ نے عطا کر دیا، اللہ نے لا کے مجھے دے دیا، مراد رسول بن گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے پھر بڑے نوازشات ہونے والی تھی، حضور کا سسر بنا دیا کہ ان کو حضرت عمر بن خطاب کو۔ اللہ ہم سب کو صحابہ آل بیت کی محبت نصیب فرمائے، اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔